السلام علیکم معزز ناظرین کرام، میں ہمایوں محبوب پروگرام ستاروں کی بات ہمایوں کے ساتھ کے حوالے سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ARY ڈیجیٹل پہ۔ خواتین و حضرات، آج لیپ ٹاپ کا سیگمنٹ ہوگا اور کل آپ کو مارچ کے مہینے کے لیے پریڈکشنز دوں گا۔ ایک چھوٹی سی یہاں پہ آپ کو یاد دہانی کراتا چلوں، اگر آپ میرے سال کے شروع کا پروگرام اور فروری کے فرسٹ ویک کا پروگرام اٹھا کے دیکھ لیجئے گا اور پاکستان میں جو آج حالات چل رہے ہیں میری باتوں سے ان کو میچ کر کے دیکھ لیجئے گا۔ بحکم اللہ پنجتن پاک کے صدقے کرنے والی تو صرف اللہ کی ذات ہے، لیکن میں نے ایک بات کہی تھی اور ایون میں نے یہ بھی کہا تھا، یہ پورا جو نیکسس بنا ہوا ہے جس میں ایک ورلڈ سپر پاور پلس ہمارے دو پڑوسی، ان لوگوں کی جو ہے یہ ریشہ دوانیاں، اور میں نے کہا تھا کہ یہ لال بیگوں کی طرح نکلیں گے، ایک کو ماریں گے دوسرا، دوسرے کو ماریں گے تیسرا۔ مگر ایک بات جس پہ میرا دل مطمئن ہے اور اللہ کے حکم سے مطمئن ہے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ پاکستان میں ہوگی ویو آئے گی 13 فروری سے، مگر انشاءاللہ العزیز بالآخر میرا رب میرے پاکستان اور میری قوم کو نبرد آزما ہونے کی بھی قوت عطا کرے گا اور سرخرو بھی کرائے گا، آمین۔ چاہیں تو آپ دیکھ لیجئے گا یوٹیوب پہ ساری پڑھی ہوئی ہیں۔ اب پروگرام کا آغاز کرتا ہوں اور سب سے پہلے کالر سے بات کرتا ہوں۔ جی ہلو، فرمائیے گا۔ ہلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام خاتون، فرمائیے۔ وعلیکم السلام جی، میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنا ہے۔ جی آپ نا بتائیے گا ان کی ڈیٹ آف برتھ۔ 26 اگست 1996۔ اچھا ایک سیکنڈ دیجیے گا، 26 اگست 1996۔ اور کتنے بجے پیدا ہوئے یہ؟ منگل کو 3:50 پر۔ 3:50 پر؟ ہاں جی، منگل کے۔ اچھا یہ بتائیں گی خاتون دوپہر میں یا رات کو؟ دوپہر کے۔ اچھا، اور کہاں پیدا ہوئے خاتون؟ یہ لاہور میں۔ لاہور میں پیدا ہوئے۔ ایک سیکنڈ دیجیے گا مجھے، ایک سیکنڈ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ایک منٹ۔ یہ اپنا آ گیا۔ اچھا جی خاتون، ایک بات، اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ بچہ تو آپ کا اچھا ہے، مگر یہ آج کل ویسے نیک ہے، مگر آج کل اس وقت جو اس کا دور چل رہا ہے یہ مناسب نہیں چل رہا۔ آپ سن رہی ہیں بہن میری بات؟ ہلو جی جی سمجھ رہی ہوں۔ اور اس کی چیزیں ڈسٹرب ہوئی ہیں، ہو سکتا ہے، میرا گمان ہے یا یہ پڑھائی میں میٹرک تک تو اچھے نمبر لائے، اس کے بعد سے خاتون میں اگلی تمہید وہی آپ سے باندھ رہا ہوں، اس وقت اس کی تمام چیزیں ڈسٹرب ہو رہی ہیں۔ اور میں ایک چیز میں نے جو کہا، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، یہ کسی خاتون کے چکر میں انوالو ہوئے ہیں جو اس وقت کی انڈیکیشن مجھے نظر آ رہی ہے۔ ویسے میرا اللہ عالم الغیب ہے اور اس کی وجہ سے ان کی جو ہے فوکسنگ وہ ڈسٹارٹ ہوئی ہوئی ہے۔ یہ بہت اچھا بچہ ہے، مگر یہ کہ فی الوقت ذرا وہ کہتے ہیں نا وقت اور حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے اس کی چیزیں تھوڑی سی ڈسٹرب ہو گئی۔ حالانکہ آپ یقین مانیے رب العزت نے اس کو چھٹی ہی بڑی قوت والی عطا فرمائی ہے، اس کو خود پتہ چل جاتا ہے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ مگر یہ کہ وقت اپنی اپنی جگہ ہوتا ہے، اور دوسرا اس کا جو ٹانگیں نچلا جو دھڑ ہے اس پہ چوٹیں لگنے کی عموماً اس کو شکایت رہے گی۔ اور دوسری خاتون، اللہ آپ کا بھلا کرے، اب آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں، کرنے والی تو میرے اللہ کی ذات ہے، اسی سال اپریل کے بعد سے اس میں معمولی سی بہتری اور اگست کے بعد بہت حد تک نمایاں بہتری ہو جائے گی۔ آپ صرف ایک کام کریے، آپ اسکرین پہ نوٹ کریے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ نمبر ایک تو یہ خاتون، آپ نے اس کو کہنا ہے ہر منگل کو 1 پاؤ لال مسور کی دال اللہ کے نام پہ کسی کو دے دے، ہر جمعرات کو 3 پیلے بیسن کے لڈو اپنے ہاتھ سے اللہ کے نام پہ کسی کو بھی دے دیجئے، ہر پیر کو 1 پاؤ چاول 1 پاؤ دودھ یہ اپنے ہاتھ سے اللہ کے نام پہ کسی کو دے دیں۔ اچھا آپ نے ان پہ وظیفہ کیا پڑھ کے پھونکنا ہے؟ کیونکہ ابھی یہ تھوڑا خود سری میں شاید خود نہ پڑھے، ورنہ بہتر یہی ہوتا ہے انسان خود پڑھے۔ تو آپ نے اس پہ پڑھ کے پھونکنا ہے اول و آخر درود ابراہیمی 5 مرتبہ،
درمیان میں 104 مرتبہ یا علیمو یا خبیرو یا جامعو یا رحمانو یا رحیمو 5 مرتبہ سورہ فاتحہ، 5 مرتبہ سورہ اخلاص، 5 مرتبہ سورہ علم نشرہ اور 5 مرتبہ سورہ شمس، اور اس کے بعد سب چھوٹی چھوٹی سورہ ہیں اور 30ویں پارے کی ہیں، اور 50 مرتبہ رب زدنی علما۔ یہ پڑھ کے بچے پہ پھونک دیجئے، پانی پہ پھونک دیجئے، ان کو پلا دیجئے، میرے رب العزت کا کرم ہوا اور اللہ کا احسان ہوا تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ پنجن پاک کے صدقے اس کو بہتر کر دے گا۔ بہت شکریہ خاتون، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ جی نیکسٹ کالر سے بات کرائیے گا۔ ہلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام جناب۔ جی ہمایوں بھائی جہاں زیب بات کر رہا ہوں، 6 نومبر 1986۔ ایک منٹ رکیے گا جہاں زیب بھائی، 6 نومبر 1986۔ اور آپ کتنے بجے پیدا ہوئے بھائی؟ شام 6:30 بجے۔ اور کہاں پیدا ہوئے آپ جہاں زیب بھائی؟ کراچی میں بھائی جان۔ ایک سیکنڈ دیجیے گا مجھے جہاں زیب بھائی، میں فیڈ کر لوں۔ ایک منٹ مجھے فیڈ کرنے دیجیے، پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ پہ اپنا کرم کرے۔ یہ مجھے ذرا دیکھنے دیں، پہلے ذرا جائزہ لینے دیں، ایویلیویٹ کر لوں۔ دیکھیں جہاں سے بھائی، ذائچہ آپ کا نو ڈاؤٹ بہت اچھا ہے، مگر اس وقت اللہ کی طرف سے ہے، کسی نے کچھ کیا ہوا نہیں ہے، بات بن نہیں رہی ہے۔ آپ سن رہے ہیں؟ جی جی میں سن رہا ہوں۔ مطلب جس چیز میں بھی ہاتھ ڈالیں کوئی رزلٹ نہیں آ رہا آپ کو پازیٹیو وے میں، اور کاموں میں اٹکاؤ رکاوٹ۔ یہ وہ دور چل رہا ہے کہ آپ جیسے مثال کے طور پر کوئی کاروبار، کوئی جاب کے حوالے سے اگر سوچیں گے تو چیزوں کو ایگزیکیوٹ نہیں کر پا رہا ہے۔ اگر آپ باہر جانے کا ارادہ کریں گے تو اس میں بھی رکاوٹ آ جائے گی، اور یہ ٹائم خواتین ان کو ہولڈ پہ رکھنا ہے، ان کو میں وقفے میں بتاتا ہوں۔ خواتین و حضرات ایک وقفے کے بعد آپ کی کالز دوبارہ لیتا ہوں۔ حضرات، ہمایوں محبوب ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ وہ بھائی جن سے میں وقفے میں بات کر رہا تھا، اپنے صدقات کو نوٹ فرمائیے۔ آپ نے ہر منگل کو آدھا پاؤ 1 پاؤ لال مسور کی دال رب العزت کے نام پہ کسی بھی مسلمان غریب کو دے دیجیے گا۔ ہر جمعرات کے دن آپ نے 1 پاؤ بیسن کے لڈو بھائی اپنے ہاتھ سے اللہ کے نام پہ کسی کو دے دیجیے گا۔ آپ ہفتے والے دن 1 ناریل کا ٹکڑا جو ملتا ہے، یہ کھوپرا جسے ہم کہتے ہیں، یہ اپنے ہاتھ سے کسی بھی غریب کو دے دیجیے گا۔ بازار میں بیچارے بچے گھوم رہے ہوتے ہیں، ان کو دے دیجیے گا غریب کو۔ اور آپ نے پڑھنا کیا ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تمام چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ آپ نے اول و آخر درود ابراہیمی کے بعد 21 مرتبہ سورہ اخلاص اور 21 مرتبہ 3 مرتبہ درود اول و آخر پڑھیے گا، اور 21 مرتبہ سورہ اخلاص اور 21 مرتبہ سورہ کوثر۔ یہ بڑی مذاتی سورہ اللہ تعالیٰ، بڑی مختصر ہے، مگر اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا راز پنہاں کیے ہوئے ہیں یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے۔ یہ پڑھ کے اللہ سے دعا کیجئے گا۔ اور دیکھیں ایک چیز میں کہتا ہوں، وظیفے یقیناً اپنی جگہ، وظیفہ تو کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، مگر اگر وظیفہ نماز کے ساتھ پڑھا جائے نا تو اس کی قوت اور اس کی جو افادیت ہوتی ہے اس میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو ان چیزوں کو ذرا ملوز خاطر رکھیے گا، باقی کرنے والی اللہ کی ذات ہے، اللہ سب کے لیے بہتر کرے۔ جی نیکسٹ کالر سے بات کرائیے گا۔ ہلو، مجھ تک آواز نہیں آ رہی۔ ہلو ہلو ہلو، مجھے آواز نہیں آ رہی بیٹا۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام بھائی، فرمائیے گا۔ ہلو جی جی میرا بیٹا ہے مدثر ضمیر۔ ہاں سر، ذرا زور سے بولیے گا اس کی ڈیٹ آف برتھ۔ ہیلو جی بھائی میں سن رہا ہوں، ذرا زور سے بولیے گا ڈیٹ آف برتھ۔ میرا بیٹا ہے مدثر ضمیر۔ جی جی اس کی ڈیٹ آف برتھ بتائیے۔ سر آپ اپنا ٹیلی ویژن کا والیوم بند کر دیجئے، ٹائم ضائع ہو رہا ہے، یہ بڑا قیمتی ٹائم ہے۔ سوری، میں کیونکہ دیکھیں اتنی دیر میں نہیں ہولڈ کرا سکتا، کیونکہ پھر دوسرے کالر بیچارے شدت سے انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ نیکسٹ کالر سے کو تھرو کیجئے گا۔ ہلو ہلو، خاتون ذرا زور سے بولیے گا۔ جی فرمائیے ڈیٹ آف برتھ۔ 18 جنوری۔ 18 جنوری جی جی، آگے؟ 18 جنوری 1981۔ اور آپ کتنے بجے پیدا ہوئی؟ مغرب کے وقت، اس وقت مغرب 7:30 8 بجے رات کو۔
बीबी जनवरी 8 बजे जनवरी में क्या 8 बजे मगरिब होती है? जरा अपनी अकल से काम लीजिए। सर 7:30 ही थे ना, 7:30 8 से इतना ही टाइम बताया था मुझे अम्मी ने। तो आपको 8:30 बताया था? 7:30 8 के बीच का टाइम था। अच्छा, मैं आपके कहने के ऊपर मैं और कहाँ पैदा हुई थी आप? पिंडी में 7:30 थे तकरीबन, जनवरी में यही टाइम बताया था मैंने। तो देखें खातून, 7:30 के अच्छा बाद। चलें, बहरहाल अगर आप कह रही हैं तो मैं यकीनन मान लेता हूँ आपकी बात, लेकिन फिर इस जायचे पे जाऊँ तो ये तो शादी का प्रॉब्लम शो कर रहा है। वो तो है प्रॉब्लम, वही है, बस चलें तो फिर ऑलमोस्ट कमोबेश यही वक्त है आपका। और दूसरा बीबी ये बताइए, 2014 के बाद से आपका हर काम इल्तिवा और डिले में चला जाता है, होती चीज अटक जाती है और पेंडिंग में चली जाती है। हेलो जी सर मैं सुन रही हूँ। अच्छा, दूसरी चीज ये बताइए, अगर ये है आपका, तो आपके चेहरे के इस पोर्शन में, ये यहाँ फोरहेड से लेके और यहाँ तक, यहाँ कोई चोट या तिल का निशान है आपके? नहीं इस जगह पे नहीं है। हैं? नहीं, मुंह पे कोई भी नहीं है। ये जगह पे ये तिल या चोट? नहीं, आप क्या बोल रही हैं? कुछ भी नहीं, नो ये क्लीन है, मेरा चेहरे पे कोई नहीं है तिल का निशान। अच्छा सही है, तो इसके अंदर 1 मिनट रुक जाए, मुझे 15 मिनट और घटाने पड़ेंगे, फिर वो तीसरे घर के अंदर चला जाएगा। 1 सेकंड रुक जाए, जब तक मैं खुद मुतमईन नहीं होता ना वो। हाँ सर, अब आपकी बता देंगे और इन फ्यूचर मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम्स आएंगी। मैं आपको बताता हूँ, सब बताता हूँ, आप होल्ड कीजिएगा। आपका मैंने टाइम डाला है 7:25, ना आप 7:45 है ना आप 7:30 हैं। उसके हिसाब से भी शादी का प्रॉब्लम अपनी जगह है, क्योंकि मंगलिक दोष बन रहा है। प्लस ये कि आपका जो मैं 2014 कह रहा था उससे आगे चली जाएं, 2015 के मई के बाद से सही मानों में आपके प्रॉब्लम का आगाज हुआ है। मगर अल्लाह ताला के हुक्म से और मेरे पंजतन पाक के सदक़े इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 2018 के बाद से आपकी ज़िंदगी टेक ऑफ करने लगेगी। और इस बात का कभी इम्कान है कि 2018 से 20 आपकी ज़िंदगी के बेशतर मसाइल अपने हल की जानिब रूनमा गामज़न हो जाएंगे, और उसमें बेहतरी इसी साल जुलाई से आ जाएगी। और आपको एक बात जो मैं एडवाइस करना चाह रहा हूँ वो आप गौर से सुन लीजिए। एक तो बीबी, आपने हर पीर के दिन 1 पाव चावल अल्लाह के नाम पे किसी गरीब को दे दीजिएगा, ये लाजमी कर लीजिएगा। और हर हफ्ते के दिन आपने 1 पाव काला चना अल्लाह के नाम पे किसी को देना है। पढ़ना क्या है आपने? अव्वल और आखिर दुरूद इब्राहिमी 3 मरतबा पढ़ने के बाद 3 मरतबा सूरह फातिहा, 3 मरतबा सूरह इखलास और 1 मरतबा सूरह ताहा और 1 मरतबा सूरह मुज़म्मिल पढ़ के अल्लाह से दुआ कर लीजिएगा। और अगर कोई आपको देखने आए तो आपने 99% कोशिश ये करनी है कि आप ऑफ वाइट कलर पहन के सामने जाएं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया खातून। अच्छा, एक मैं दरख्वास्त तमाम व्यूअर्स से कर रहा हूँ, बराए मेहरबानी मैं बड़ा दस्त आपसे ये दरख्वास्त कर रहा हूँ, मुझे टाइम ऑफ बर्थ सही दिया करें। टाइम ऑफ बर्थ में ज़रा सा मसला होता है, मेरे लिए चीज़ें बड़ी मुश्किल हो जाती है। जी, नेक्स्ट कॉलर से बात कराइएगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम खातून, फरमाइएगा। जी, मैंने भाई का पता करना है, नाम उसका सफदर अली है और डेट ऑफ बर्थ है 6 मार्च 1986। 1 सेकंड खातून, 6 मार्च 1986। और कितने बजे पैदा हुए? सुबह 4:30 बजे के करीब। अच्छा, कहाँ पैदा हुए थे ये खातून? ये गुजरावाला का शहर वो है, गाँव है। अच्छा, 1 सेकंड दीजिएगा खातून, 1 सेकंड दीजिएगा, 1 सेकंड दीजिएगा, 1 सेकंड और दीजिएगा मुझे। ये भाई आपका थोड़ा सा आप ये समझ लें 2013 के अक्टूबर के बाद से ये जो टाइम चला, ये थोड़ा सा इसका स्ट्रगलिंग टाइम है। ये भाई आपका मुल्क से बाहर चला जाएगा,
غیر ممالک میں جا کے یہ سکونت اختیار کرے گا. دوسرا یہ بھائی تھوڑا سا برا نہ مانیے گا, ضدی بھی ہے, ہٹ دھرم بھی ہے, دل کا برا نہیں ہے, مگر اس کے اندر جذبات اور غصہ بہت تیزی سے آتا ہے. آپ سنیے میری بات خاتون. ہلو جی جی جی. اچھا ایک منٹ ہولڈ کیجئے گا خاتون. خواتین و حضرات, ان کو میں وقفے میں بات کرتا ہوں. ایک وقفے کی جانب جا رہا ہوں, وقفے کے بعد آپ کی کالز دوبارہ لیتا ہوں. پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. دیکھیں میں کوشش کرتا ہوں میکسیمم کالرز کو نپٹا دوں, وقفے کو بھی میں یوٹیلائز کر رہا ہوتا ہوں. جی کالر سے بات کرائیے گا. ہلو ہلو السلام علیکم. جی ذرا زور سے بولیے گا خاتون, مجھ تک آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, فرمائیے گا خاتون. سر میں نے اپنی بہن کے بارے میں پوچھنا ہے, ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 1 جنوری. کس کے بارے میں پوچھنی ہے آپ؟ اپنی بہن کے بارے میں. اپنے بہن کے بارے میں؟ جی بہن, اچھا جی بہن کی ڈیٹ آف برتھ بتائیے گا. 1 جنوری 1988. 1988. کتنے بجے پیدا ہوئی آپ کی بہن؟ دوپہر 1:45 بجے. رات کو 1:45 بجے؟ نہیں دن میں. اچھا دن میں 1:45 بجے. اور کہاں پیدا ہوئی ہیں خاتون؟ سرگودا میں. سرگودا میں پیدا ہوئی. ایک سیکنڈ دیجیے گا خاتون, ایک سیکنڈ. ہاں منگلک دوست, شادی ہی سب سے بڑا زندگی کا مسئلہ, سب سے بڑا پرابلم. دوسرا ہلو آپ سن رہی ہیں خاتون میری بات؟ دوسرا ایک چیز یہ کہ اس کو نا خاتون ایک تھوڑا سا میں ان چیز کو ڈسکریج کرتا ہوں, مثلا اس کی حوصلہ چکنی کرتا ہوں, مگر یہ بندی کو نا عجیب چیزیں, عجیب دورے ٹائپ کی چیزیں پڑتی ہیں کیا خدا نہ خواستہ؟ اس کو جیسے کوئی ہوتا تھا, اب نہیں ہوتا. کیا ہو گیا؟ پہلے ایسا ہوتا تھا جس طرح دورے پڑتے جاؤ اس طرح. مجھے آپ کی آواز بالکل سمجھ نہیں آ رہی خاتون, آپ ذرا رک کے بولیے, کیا بول رہی ہیں؟ نہیں سر اب نہیں ہوتا, پہلے ایسے ٹینشن لیتی تھی, ٹینشن نہیں لیتی. ٹینشن نہیں لیتی؟ جی دیکھیں اس کے ذائچے کے اندر ایک ہماری جو اسٹرالوجی کی لینگویج ہے اس میں کہتے ہیں گرو چنڈال یوگ بنا ہوا ہے. ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ میں نے ہمیشہ اس چیز کی حوصلہ چکنی کی ہے, مگر ایسے لوگوں کا خون تھوڑا ہلکا ہوتا ہے, نظروں میں آ جاتے ہیں. لوگ جو خبیث قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ ان لوگوں پر غلط قسم کی بندشیں ایسی چیزیں کرتے ہیں. مگر میں ایک چیز آپ کو بتا رہا ہوں, اس کے لیے آپ ایک کام کر لیجئے, یہ بڑے غور سے سنیے گا خاتون, آپ نوٹ کریں. وہ جس کام کے لیے کیا جو میں نے شروع میں عرض کیا وہ بھی حل ہو جائے گا. نمبر 1, اس کا آپ نے کیا کرنا ہے, ہر ہفتے کے دن ایک ناریل کا پیس اللہ کے نام پہ کسی کو دے دیجئے. ہر جمعرات کو آپ اس سے کہیں اپنے ہاتھ سے پیلے رنگ کا زردہ بنائے میٹھا اور قرآن پاک پڑھنے والے بچوں کو بھجوا دے. ہر پیر کے دن 1 پاؤ چاول اللہ کے نام پہ کسی کو بھجوا دیجئے. اور یہ کیا کریں, یہ پڑھیں اول و آخر درود ابراہیمی 8 مرتبہ, درمیان میں 8 مرتبہ سورہ فاتحہ, 8 مرتبہ چاروں قل, اس کے بعد یہ پڑھیں 1 مرتبہ آیت الکرسی, اس کے بعد یہ پڑھیں 1 مرتبہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات. غور سے سنیے گا, سورہ بقرہ تو بہت بڑی ہے, 2.5 پارے کی, مگر میں آخری 2 آیات کی بات کر رہا ہوں. یہ پڑھ کے اپنے اوپر پھونک لیں, انشاءاللہ العزیز تمام نیگیٹو انفلوئنس سے یہ نکل آئیں گی اللہ کے حکم سے. اور اللہ نے چاہا تو جس اصل چیز کے لیے آپ نے مجھے فون کیا ہے اور کال کیا ہے, اللہ کے کرم سے اور میرے پنجتن پاک کے صدقے 2017-18 میں آپ کو اس حوالے سے خوشخبری مل جائے گی. بہت شکریہ خاتون, تھینک یو ویری مچ. جی کالر سے بات کرائیے گا. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام خاتون, فرمائیے گا. ہاں میں بیٹی کے لیے طلب کرنا چاہ رہی تھی. جی ڈیٹ آف برتھ 12 جولائی 2005. آپ نے فرمایا 12 جولائی 2005 اور کتنے بجے؟ اور صبح 11:20 پہ 11:20 پہ. اچھا یہ خاتون کون ہے آپ کے؟ بیٹا ہے میرا. آپ کے صاحبزادے؟ ایک سیکنڈ. منگل کا دن تھا. وہ دن تو میرے پاس خود بخود آ جائے گا, جب ڈیٹ آف برتھ ٹائم آف برتھ صحیح ہوتی ہے تو وہ آ جاتا ہے, اس میں اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. اچھا یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کرم کرنے والا ہے, بچہ بہت اچھا ہے, مگر یہ بڑا ویریشن والا بچہ ہے, اس میں ضد اور ہٹ دھرمی بھی آئے گی, دوسرا اس کے اندر کیا کہنا چاہیے رحم بھی ہوگا. مگر ایک چیز مجھے بتا دیجئے, اللہ نہ میں غلط ہوں, میں خود دعا کر رہا ہوں کہ جو میں آپ سے بات پوچھ رہا ہوں اس میں جو میرا شک ہے وہ یقیناً نہ ہو. کیا اس کی صحت تو افیکٹ نہیں ہوئی ہے ابھی؟
हाँ, इसको कुछ स्किन की प्रॉब्लम हुई हुई है इसकी, हाँ मैं वही, इसकी ना जिल्द, एक जिल्द और एक ये पोर्शन, ये इसका बहुत सेंसिटिव रहेगा। प्लस इसके लिए एक काम करिएगा खातून, अल्लाह ताला वैसे लक के लिहाज से और किस्मत के लिहाज से ये बच्चा बहुत अच्छा है। आप कराची में रहती हैं? जी जी जी। आज मेरा इस टोटके को करके देखिएगा और अल्लाह का करम देख लीजिएगा। इसकी एजुकेशन, इसकी स्किन, इसकी सेहत, इसकी हर चीज़ अल्लाह के हुक्म से बेहतर हो जाएगी। आपने ये छोटी छोटी गोश्त की हड्डियाँ होती हैं ना, चिकन की ना हो, ये मंगल वाले दिन इसके जिस्म से लगाएं, प्लास्टिक की थैली पे लपेट के, और उसके बाद ये जो गली में आवारा कुत्ते घूम रहे होते हैं इनको डलवा दीजिए। और प्लस पढ़ना क्या है आपने, अव्वल व आखिर दरूद इब्राहिमी 5 मरतबा, दरमियान में 5 मरतबा सूरह फातिहा, 5 मरतबा सूरह इखलास और 5 मरतबा सूरह 3, और इसी के साथ 1 मरतबा सूरह कमर पढ़ के अल्लाह का नाम लेके इस पर फूंक दीजिएगा। आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और अल्लाह के करम देख लीजिएगा आप। और ये जो मैंने टोटका बताया ना कि कुत्तों को हड्डियां डलवा दीजिएगा, ये करके देखिएगा। जिसको मैंने दिया है अल्लाह ताला के हुक्म से और पंचतन पाक के सदक़े, अल्लाह ताला ने उसका जायज़ मसला, असल में होता क्या है, रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया के अंदर वो ख़ुद फरमाता है मैंने कोई ऐसी चीज़ पैदा नहीं की जिसका मैंने कोई रेमेडी या तोड़ ना रखा हो, और मैं बीमारी उतारने से 1000 दिन पहले उसका इलाज भेज देता हूँ दुनिया में। मगर दुनिया है आजमाइशगाह और इम्तहान गाह, तो यहाँ पे आपको तदबीर करनी पड़ती है, तदब्बर करना पड़ता है, वरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कायनात में तो किसी इंसान को वो फजीलत नहीं है जो आपको हासिल है। और आप अगर चाहते तो आप कह देते अल्लाह ताला फरिश्तों को भेज के पूरे कुफ़ार को ख़त्म करा देता, पूरी दुनिया में इस्लाम कायम हो जाता, उस वक्त भी और आज भी। मगर अल्लाह ताला ने ये एक आजमाइश का रखी है, तो इंसान को कोशिश करनी पड़ती है। तो ये कर लीजिए और इंशाअल्लाह ताला फिर देखिएगा अल्लाह ताला क्या करम करता है। मैं एक कॉलर को 1 मिनट होल्ड रखिएगा, एक चीज़ याद आ गई। एक दफ़ा आका सैयदना मौला अली से किसी ने पूछा कि आप कहते हैं कि आपका रब अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क करता है और अल्लाह के वो महबूब हैं, तो एक बात बताइए कि अल्लाह ताला जब कलमा पढ़वाता है तो पहले अपना नाम और बाद में महबूब का नाम, तो ये इश्क की खिलाफ वर्जी नहीं है? तो उस पर आका सैयदना मौला अली की विजडम और उनकी हिकमत का जवाब सुनिएगा, मैं बड़े गौर से सुनिएगा। आपने कहा असल इश्क तो यही है, हकीकी इश्क तो यही है, जब इंसान अल्लाह ताला कहता है कि जब ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है उसके बाद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहता है, तो पहले अल्लाह ने अपना नाम इसलिए रखा कि पहले तेरी ज़ुबान पाक हो जाए, फिर उस पाक ज़ुबान के साथ तू मेरे महबूब का नाम ले। तो ये हिकमत आप देखिए अल्लाह ताला ने क्या कायनात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत पैदा की, और फिर आका सैयदना मौला अली जो विज़डम, हिकमत, फ़िक़ा के, मैं कहता हूँ मुझे कोई नज़र नहीं आता, जब मैं उनको पढ़ता हूँ तो मेरा दिमाग के दरीचे खुल जाते हैं ईमान से। अल्लाह ताला उन तमाम अहले बैत, तमाम साहबा कराम, तमाम अहलुल्लाह, खुलफाए राशिदीन बशमूल हर एक के सदक़े अल्लाह ताला हमारी उम्मत मुस्लिमा पे रहम करे, और ख़ास तौर पर आप पर, मुझ पर। ख़वातीन और हज़रात, वक्त इख्तिताम की तरफ जा रहा है और कल मार्च की प्रेडिक्शन दूंगा, तो देखना ना भूलिएगा। फिर बाद में आपकी कॉल्स आती है मैंने नहीं सुना, मेरा बता दीजिए, तो मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कल सुबह 10 बजे आप ज़रूर देखिएगा, प्रेडिक्शन दूंगा मंथली। और दूसरा ख़वातीन हज़रात, एक दरख्वास्त हमेशा करता हूँ कि मेरी इंटरनेट के ऊपर कोई कनेक्टिविटी नहीं, लोगों ने मेरे नाम से सोशल मीडिया की और इंटरनेट पर जितनी आईडीज़ चल रही हैं वो सब झूठी, बकवास और फेक हैं, वो चीटर लोग हैं। तो उस पर आप कतई अप्रोच ना करें। फेसबुक पे, ये जितनी ट्विटर, इंस्टाग्राम, पता नहीं क्या क्या बना रखा है, सिर्फ यूट्यूब का मटेरियल वो ओरिजिनल है। तो आप इंटरनेट पे बिल्कुल अप्रोच ना कीजिएगा। मुझ तक अप्रोच करने के 2 ही तरीके हैं। नंबर 1 ARY डिजिटल पे हफ्ते को सुबह 11 से 11:30 और इतवार को सुबह 10 से 10:30। उसके अलावा पूरे पाकिस्तान में मेरा सिर्फ एक ऑफिस है जहां मैं बैठता हूं, और वो ऑफिस है मेरा होटल पर्ल कॉन्टिनेंटल कराची, PC होटल कराची। वहाँ का नंबर है 35685501। दोपहर 2:30 बजे से रात के 8 बजे तक आप फॉर प्राइवेट कंसल्टेशन वहाँ पर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और ओवरसीज़ लोगों से मैं कहूँगा कि एक लम्हे को आप
میرے اسسٹنٹ کو کہا کریں کہ اسکائپ پہ بات کرا دیجئے اپنی آئی ڈی پہ، تاکہ آپ کو بھی اطمینان ہو جائے اور مجھے بھی۔ خواتین حضرات، بہت اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ پر مجھ پر رحم کرے۔ ہمایوں محبوب کو کل صبح 10 بجے تک کے لیے اجازت دیجیے، کل صبح 10 بجے آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے بہت شکریہ، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔